السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹرالوجی ود فرح کے ساتھ فرح اقبال ایک بار پھر آپ کے ساتھ، اور میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام کو اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیشہ کالز کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر میں یہ ریپیٹ بھی کروں گی کہ جب بھی آپ مجھے ریپیٹ میں کال کیا کریں تو اپنا، اگر فون نہ اٹھاؤں میں تو اپنا نمبر، کال بیک نمبر ضرور چھوڑا کریں، ادروائز میں آپ کا میسج کا جواب آپ کو نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں، میں ان کا پرسنالٹی پروفائل بناتی ہوں اور وہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں، اور ہم اسی حوالے سے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، یعنی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ان کے برتھ سائن کے حساب سے، ان کے برتھ چارٹ کے حساب سے کیا کیا کیریکٹرسٹکس ان میں مختلف ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیم برتھ سائنس لے کے بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بٹ دے آر آلویز سم تھنگ ڈفرینٹ اباؤٹ دیم، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پلانٹس اور ان کی انرجی ڈفرینٹ ہوتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، پلانٹس موو کرتے رہتے ہیں۔ اسٹرالوجی ایک سائنس ہے، غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے، اور یہ ہم انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بیفور دا پروگرام، اور وہ ہمیشہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ہمارے گیسٹ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے گیسٹ، ان کا تعارف میں ابھی آپ کے ساتھ کرواتی ہوں، لیکن ان کا برتھ سائن لبرا ہے، اور لیکن وہ ٹپیکل لبرا سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اور لبرا نارملی انر پیس ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ہارمونی اینڈ انر پیس بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی جو چھوٹی سی کوٹیشن ہے وہ انر پیس کے حوالے سے ہے کہ پیس از دا ریزلٹ آف ریٹرین یور مائنڈ اینڈ پروسیس لائف ایز اٹ از، ناٹ رادر دین دا وے یو تھنک اٹ شوڈ بی۔ یعنی زندگی کو دا وے اٹ از اگر لیں آپ اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں، اپنے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی ہو جائے زندگی، وہ بھی کرنا چاہیے لیکن تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ بھی چلنا چاہیے۔ تو آئیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، ورلڈ فیمس آرٹسٹ ہیں، آرٹ کے پروفیسر ہیں جناب محمد علی بھٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمد للہ، تھینک یو۔ ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ یہاں پہ یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں آرٹ کے پروفیسر ہیں، آرٹ ہسٹری پڑھاتے ہیں، ہسٹری آف آرٹ۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمارے آپ شو پر آئے۔ تو یہ بتائیے کہ آرٹ میں تھوڑا سا بیفور آئی اسٹارٹ فارملی دا شو، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ کب سے آپ آرٹسٹ ہیں؟ ویسے تو آئی نو، میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، تو یہ بھی میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گی کہ محمد علی بھٹی صاحب نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایف اے کیا ہے اور میں نے بھی وہیں سے کیا ہے، اور لیکن یہ کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ مجھ سے بہت پہلے کا تھا، تو ایک طرح سے یہ میرے اساتذہ کے ساتھ انہوں نے اپنا فائن آرٹس کا کورس کمپلیٹ کیا۔ تو یہ ہمیشہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بورن آرٹسٹ ہوتا ہے، اور آپ کی پینٹنگز دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ بالکل صحیح۔ جیسے جب بھی کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پینٹنگ کب شروع کی، تو مجھے بالکل، میں جب پرانے ٹائم میں جاتا ہوں، بچپن میں جاتا ہوں، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کب، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیدائش سے ہی مجھے آرٹ کا شوق ہے۔ بلکہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں جی ضرور۔ اس حوالے سے۔ میری امی مجھے بتاتی تھی، جب میں وہ دیکھتی تھی کہ میں ہر وقت ڈرائنگ کرتا رہتا ہوں 2-4 سال کی عمر میں بھی، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر میں تو کوئی آرٹسٹ ہے نہیں، تو یہ کیسے، کیا کرتے ہیں بچے؟ میں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں آرٹ میں، لیکن وہ مجھے کہتی تھی جب یہ پیٹ میں تھا محمد علی، تو مجھے خواب آتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، جس کے ہاتھوں میں انگلیوں کی جگہ پہ برشز اور پینسل لگے ہوئے۔ Really? It was a kind of a surrealistic، تو وہ ڈر جاتی تھی۔ Wow. تو then she discovered کہ that was the true thing Dreams. and I was a born artist۔ اور پھر وہ مجھے بتاتی تھی کہ جب یہ بچپن سے ہی تم کرتے چلے آ رہے ہو، اور ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی پیسے ویسے ملتے تھے جیب خرچی کے لیے، تو تم اور چیزیں نہیں لاتے تھے، رنگ لے آتے تھے یا برش لے آتے تھے، بہت اسکول، پرائمری اسکول کے ٹائم میں بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جو آرٹ ہے وہ پیدائش سے ہی ہے۔ اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ کب آپ نے پہلی بار میں نے یہ شروع کیا تھا، لیکن مجھے جب بھی میں سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ کو برش، کلر، پینسل، کاغذ، کینوس کے ساتھ ہی محسوس کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ آپ کی پینٹنگز بہت یونیک آپ کا کام ہے، اور پورٹریٹ بناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورٹریٹ میرا بھی فیوریٹ ہے۔ دس از ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک سبجیکٹس۔
تو میں بھی مجھے پورٹریٹ میں آنکھوں کے ایکسپریشن کیپچر کرنا بہت پسند ہے. بس مجھے پورٹریٹ اس لیے بھی شاید اچھا لگتا ہے کہ اس سے آپ جو آپ کا ماڈل ہے یا جو آپ کا سٹر ہے اس کی پوری پرسنالٹی کو آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, ایگزیکٹلی. اس کی جی ہاں, تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ناظرین, میں چاہوں گی کہ تھوڑی دیر میں آپ کو اسکرین پر ہم اپنا گیسٹ کا پرسنالٹی پروفائل دکھائیں گے اور آپ اس کے ساتھ ہماری بات چیت کو میچ کریں. اور میں ان کے ساتھ سوال کرتی ہوں. آپ بات کر رہے تھے کہ آرٹ کی, اور میں نے اتفاق سے یہ سوال بھی لکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ آرٹ وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بلکہ وہ جو ہم دکھاتے ہیں. تو ہم جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ماڈل کو تو اس میں ہمارا اپنا بھی کچھ ان پٹ شامل ہو جاتا ہے. بالکل تھوڑا یہ سا تو ہے. یعنی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں دنیا میں یا جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص کر کے 20th سینچری میں اور اس کے بعد اب آرٹ جو ہے وہ ہنر سے زیادہ یعنی کرافٹ سے زیادہ بڑھ کے ایکسپریشن بن گیا. یو ہیو ٹو ہیو اے کانسیپٹ. چاہے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس, جیسے مثال کے طور پہ کنٹمپرری آرٹ میں آپ کے پاس اس دنیا کے اس وقت کے جو کانسیپٹس ہیں, چاہے وہ سوشل ہوں, پولیٹیکل ہوں یا ایکسپیریمنٹل ہوں, وہ جب آپ کینوس پہ لے آتے ہیں یا کسی بھی فارم میں لے آتے ہیں تو نیچرلی اس میں آپ اپنی شخصیت کا حصہ ضرور ڈال رہے ہوتے ہیں, کانشیسلی سم ٹائمز انکانشیسلی. جیسے شاعری میں کہتے ہیں کہ ڈکشن ہے یہ اس کا, ہاں, یہ ڈکشن آرٹ میں بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. وہ لائن آپ کی بتا دیتی ہے کہ یہ آپ کے برش اسٹروک بتاتے ہیں, آپ کی کمپوزیشن کا جو کنٹراسٹنگ ویلیوز ہیں یا آپ کے ڈیشنگ کلرس ہیں یا وائبرنٹ برش اسٹروکس ہیں یا آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دراصل آپ ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا, ہم نے شروع میں پروگرام کے انر پیس کی بات کی تھی, تو آپ چونکہ لبرا ہیں اور آپ ہی کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ لبرنس کو انر پیس اور ہارمنی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر ان کی زندگی بڑی بے چین, بے قرار اور بالکل اچھی نہیں ان کو لگتی لائف اس کے بغیر. دے آلویز ٹرائی ٹو ڈو اٹ. واٹ از انر پیس؟ انر پیس ہوتا کیا ہے؟ بلکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ زندگی بے قرار ہونا بھی چاہیے. اچھا, آپ کے پاس ایک ایکسائٹمنٹ ہو, ایک جستجو ہو. نہیں, جستجو ایک الگ چیز ہے, بے چینی ان اے نیگیٹو وے از اے بیڈ. یعنی اگر آپ انر پیس نو سیٹسفیکشن, نو سیٹسفیکشن, میرا خیال ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. اچھا, کیونکہ آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہی نہیں, آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں وہ اس سوال کو ایسے کر لیں, انر پیس نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں سیٹسفیکشن کیا ہے. کیا کبھی سیٹسفائی ہو سکتے ہیں؟ ہاں, ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن سے سیٹسفائی آدمی ہوتا ہے, میں ہوتا رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بہت کم میں اپنے ہاتھوں سے چیزیں کر کے شاید سیٹسفائی ہوتا ہوں. اگر میں کسی اور لوگوں کو اپنا کوئی اسائنمنٹ دوں تو مجھے بے چینی رہتی ہے. میں سیٹسفائی نہیں ہوتا جب تک کہ میں اپنے سوچ, اپنے ہاتھ سے جو میں چاہتا ہوں, جو میرا خیال ہے, جو میرا کانسیپٹ ہے, وہ جب تک نہیں آتا میں سیٹسفائی نہیں ہوتا ہوں. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں نا شاعری میں مضطرب رہنا, وہ میں رہتا ہوں. یہ میرا خیال ہے کہ نیچر کا حصہ ہے. اور میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے. یعنی ایسی چیزیں بھی میں, آئیڈیاز وہی ہوتے ہیں نا, کانسیپٹس وہی ہوتے ہیں نا جو سامنے نہیں ہوتے, اس دنیا میں شاید نہیں ہوتے, یہ انٹیوٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو وہ تخلیقات آتی رہتی ہیں, وہ تصور وہ اترتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ کنسیو کرتے ہیں. تو وہ ایک یو آر ایکچولی آلویز ٹرائنگ ٹو فائنڈ سم تھنگ ان نون, اینڈ آئی تھنک دیٹ ایکسائٹمنٹ کیپس یو الائیو, کیپس یو آلویز انرجیٹک اینڈ ڈوئنگ سم تھنگ. وہ میرا خیال ہے کہ مجھ میں وہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے, لیکن آئی آلویز فائنڈ مائی سیلف. میں تو اس لیے آپ کی باتیں سن رہی ہوں کہ میرے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ ویسے ہی دیے جا رہے ہیں. اچھا, بغیر سوال پوچھے ونڈرفل, تو آپ آنسر کر رہے ہیں. اچھا, پارٹنرشپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. یو آر آلویز ٹرائنگ ٹو پارٹنر سے مطلب کوئی بھی پارٹنرشپ کا مطلب ایک ہارمنی ان ریلیشن. ہاں, I always try to do that, and I am very careful. I personally, جس کو کہتے ہیں نا کہ نرچر کرنا, I am very careful about
partners. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پارٹنر جو ہیں بڑا سلیکٹیو ہوں میں. میرے دوست بہت کم ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, لیکن بہت اچھے ہیں جتنے بھی ہیں. جتنے بھی ہیں. اور آپ ان کو, یہ بھی میرا ایک سوال تھا کہ کیا دوست کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی؟ نہیں گزاری جا سکتی. دوست ہونے چاہیے, اچھے دوست ہونے چاہیے, جہاں آپ اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل محسوس کریں, بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے کمفرٹ زون میں رکھیں, ان کی ریسپیکٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ کھل کے اپنے دل کی بات بھی کریں. میں دوستی اس کو سمجھتا ہوں. تو میرے پوری زندگی میں بڑے اچھے اچھے دوست ہیں. بچپن کے دوست اب تک ہیں, اور میرے دوست بہت کم بنتے ہیں. پتہ نہیں کیوں, ایز اے آرٹسٹ مجھے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے ملنے کے ساتھ ہی ایک فریکوینسی پہ یا تو لوگ ہوتے ہیں یا تو نہیں ہوتے ہیں. تو میری جو فریکوینسی پہ بہت کم لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. تو جو لوگ ملتے ہیں تو وہ میرے ہمیشہ دوست ہیں. تو اگر کوئی فرض کریں آپ کی فریکوینسی پہ نہیں ہے اور وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کیسے؟ میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا, میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہٹنا پیچھے یا اس کو وہ ہٹنا تو نہیں ہوں, لیکن ایک ڈسٹنس ہے, ایک جگہ ہے اپنے ہر طرح کے ملنے والوں کے لیے. تو بس وہ ملنے والے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ بہت زیادہ انسسٹ کرے یا کلوز ہونا چاہے اور وہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں, زیادہ دوستی بنانے والے ہیں, نیچرلی آئی آنر. وہ دوستی بنتی تب ہماری ہے, وہ فریکوینسی پہ ہوتی ہے تب, ورنہ ہوگی نہیں. میں اس میں بلیو کرتا ہوں اسٹرانگلی. میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ ہی از ناٹ انٹرسٹیڈ اور دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. میں بھی انٹرسٹیڈ سے مراد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مے بی وی تھنک ڈفرینٹلی, وی ہیو ڈفرنٹ interests, we may have different values, frequency, different values. So they maybe they are very good, at their space. لیکن میں بڑا سلیکٹیو ہوں. I must say this very honestly. بہت سلیکٹیو. ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ آرٹ کی بات ابھی ہم بعد میں کریں گے دوبارہ سے. جی. بینگ اے لیبرا, جی. ڈپریشن ہوتا ہے آپ کو؟ کیونکہ لیبراز مشہور ہیں اس بات کے لیے کہ ڈپریشن بہت ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کے برتھ سائن میں ایک اور چیز دیکھی برتھ چارٹ میں کہ اسی ڈپریشن کو آپ یوز کرتے ہیں ٹورڈز یور آرٹ. بالکل صحیح. ڈپریشن آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں, میرا خیال ہے, آئی ایگری وتھ یو. یہ مجھے محسوس ہوتا ہے بیکاز دیٹ پوائنٹ which we discussed earlier. یہ آپ میں اضافی ایک کوالٹی ہے. ہاں. نارملی لوگ ڈپریس ہوتے ہیں تو وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, بٹ یو یوز اٹ ایز یور پاور. I find ways. I always find options and then try to do something, go for the best option. تو وہ جو ٹائم ہے جس میں to find options or to find ways to go through, وہ ٹائم جو ہے میں اگر اس کو ڈپریشن نہ بھی کہوں تو کنفیوز ضرور رہتا ہوں, ڈیسائسو نہیں ہوتا, اور کسی ایسے اسپیس میں ہوتا ہوں جہاں پہ میں بڑا ٹائم لیتا ہوں کہ واٹ از دا رائٹ تھنگ. اچھا. اینڈ وین ایور فیصلہ کرنے کے لیے. جی ہاں, اینڈ آئی ٹیک لاٹ آف ٹائم. یہ بھی لیبرا کی کوالٹی ہے کہ وہ وے کرتے رہتے ہیں. ہاں, وے کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. ہاں, ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا, ادھر کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی ادھر زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو ٹپیکل لیبرا کی یہ کوالٹی صحیح ہے. میرا خیال ہے یہ بالکل صحیح ہے. میں اپنے لیے جب بھی سوچتا ہوں تو آئی آلویز اسٹے ان دا گرے ایریا. آئی مین آئی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ٹو تھنک, اور وہ اتنے میں ساری چیزیں آگے چلی جاتی ہیں. پھر میں لیکن جو بھی چیز رہ جاتی ہے میرے لیے وہ بہت اچھی ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ. لیکن وہ کتنے عرصے بعد ہوتا ہے؟ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں صحیح ہے, کافی دوست چھوڑ جاتے ہیں, وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹائم ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو پروسیس ہے آف تھنکنگ وہ وہی رہتا ہے. کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ وہ مجھے بڑا خوش رکھتا ہے. اچھا, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی ٹائم پیریڈ میں کہ آپ تھوڑا کوئک, آپ کا انالیسس کوئک ہو گیا ہو اور ڈیسیجن لینے میں, یا مزہ آتا ہے اس میں کرنے میں؟ میرا خیال ہے نہیں, بیکاز دس از ویری آنیسٹ, یور سیلف, آنیسٹ یور سیلف. سو اب بہت سارے لوگ بہت جلدی چینج ہوتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں بہت کم بدلتا ہوں کیونکہ میں اتنا خود سلیکٹیو ہوں, کافی چیزوں کو اپنے لیے
रखने के लिए, तो मैं इतना टाइम लेने के बाद जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं तो आई टेक केयर ऑफ इट, तो फिर वो मैं उसे नहीं छोड़ता, उसे नहीं मैं छोड़। बड़ा ख्याल रखता हूँ। अच्छा ये बताइए कि हर आर्टिस्ट को वैसे तो स्पेस चाहिए होती है और आप कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए और थोड़े थोड़े वक्फों से आपको अपनी वो स्पेस चाहिए होती है जिसमें आप अपनी थॉट्स को गैदर कर सकें। हाँ। और कुछ आप आई डोंट नो व्हाट यू लुक फॉर बट यू लुक फॉर समथिंग। वो एक्चुअली सही है, बिकॉज़ आई रीड टू मच, मेरे पास जो है वो रीडिंग भी मेरे पास। थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं इस सवाल को। प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज़। जी मैं पता करना था अपना फ़ोन पे किस तरह एस्ट्रोलॉजी बताएंगे आप मेरा हाथ देखे बगैर, अगर मैं कोई क्वेश्चन करना चाहूँ। जी बिल्कुल, आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी दिसंबर 3, 1978। अच्छा आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा एक बेटा है, वो 3 साल का होने वाला है और फ्यूचर में और भी औलाद वगैरह, और अपना कोई मैं सेटल डाउन अपना बिजनेस कर लूँगा। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा इरादा है कि मैं बिजनेस शुरू करूँ। ये 2 क्वेश्चन है। क्या इरादा है आपका? तो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपना ओन, अभी मैं स्टिल जॉब कर रहा हूँ। जी जी चेंजेस तो हैं आपके, आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एडवाइस आपको ये करूँगी कि बेटा अभी आपका बहुत छोटा है, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, उसके सारे डिसीजन आप खुद करते हैं। आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरी थोड़ी सी आपके लिए टिप है, और वो ये कि ये टाइम पीरियड जो आपका चल रहा है ये थोड़ा सा इम्तहानात का दौर है। तो आप जो भी डिसीजन लें, जो कुछ भी करें, वैसे तो चेंजेस हैं और लक भी आपको सपोर्ट करती है, तो मैं होपफुल हूँ इसमें। लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि आप जो भी डिसीजन लें वो देखभाल के लें। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, और साथ साथ मैं बताती चलूँ अपने नाजरीन को कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में www.acchisehat.idlife के ताउन से पेश किया जा रहा है। आप ज़रूर इस वेबसाइट पे जाइए वक्फे में और अपना फ्री हेल्थ असेसमेंट कीजिए। इनके पास बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वाइटामिन्स है, स्किन केयर है, और अगर आप डाइट लवर हैं तो डाइट शेक्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यू मस्ट गो देयर। और लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।